بسم الله الرحمن الرحيم. خلافت بنو امیہ سفیانیہ۔ یہ خلافت راشدہ کے آخری ایام تھے جب مسلمانوں میں باہمی کچھ اختلافات نے جنم لیا۔ ان مسائل کا قلع کما کرنے کا سہرا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے چہیتے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سر سجایا۔ اس طرح گویا تمام مسلمانوں کے مشترکہ فیصلے سے صلح ہوئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ متفقہ طور پر پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے، اور تمام مسلم دنیا ایک بار پھر ایک پرچم تلے جمع ہو گئی، اور اتحاد و اتفاق کے وہی پچھلے دنوں والے فوائد اور ثمرات و برکات نظر آنے لگے۔ سن 41 ہجری کو حضرت امیر معاویہ کی بیعت ہوئی۔ آپ انتہائی لائق اور سمجھدار خلیفہ تھے، رعایا کے ساتھ بڑی محبت اور نرمی کرتے، جب تک بالکل مجبور نہ ہو جاتے ہرگز کسی کو سزا نہ دیتے۔ مردم شناسی اور لوگوں کو پہچاننے میں حضرت امیر معاویہ کا جواب نہ تھا۔ آپ نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ فوراً سے اس وقت کے تمام اہل بصیرت اور سیاسی دور اندیشی رکھنے والوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ ملک پہلے سے آپ کے پاس تھا، اب ملک چلانے والے رجال کار بھی جمع ہو گئے، جن میں سے ہر فرد و بشر اخلاص کا پیکر تھا۔ تو جب تقویٰ، للہیت، میدان عمل اور تدبیر سب مل جائیں تو ترقی پھر کیوں نہ ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام ملک یوں چمک اٹھا گویا باران رحمت کسی گرد آلود پتھر پر پڑے اور اسے بالکل شفاف کر دے۔ لیکن چونکہ پچھلا دور ذرا دگرگوں حالات میں گزرا تھا، جس میں آپسی لڑائیوں، خانہ جنگیوں اور باہمی کشاکش میں مسلمان الجھ کر رہ گئے تھے، سازشی عناصر نے بھی اس موقع کو خوب غنیمت جانا اور ان کے بپا کیے ہوئے فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا، جن میں ایک خطرناک فتنہ خوارج کا تھا، جو عبادت گزار صوفیوں کے بھیس میں سفاک بھیڑیے تھے، جن کے دل پتھروں سے سخت اور خون ریزی ان کا مشغلہ تھا۔ پھر انہی کا لبادہ اوڑھ کر ہر طرح کے سازشی لوگ، شرپسند عناصر اور منافقین پنپ رہے تھے، گویا یہ ہر مصیبت کا چور دروازہ بنے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فوری طور پر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں کنٹرول کر لیا۔ یوں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکمت و تدبیر سے اندرون ملک و بیرون ملک ہر جگہ امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ البتہ عراق اور خاص کر کوفہ والوں کی طبیعت میں بڑی شرارت تھی، وہاں کے مسائل ختم ہی نہ ہوتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع میں وہاں بھی پیار و محبت کی فضا قائم کر کے انہیں چلانا چاہا، مگر ان کے مزاج ایسے بگڑ چکے تھے کہ جتنی رعایت دی جاتی اور جس قدر انہیں آسانی دی جاتی وہ اتنے ہی اور سر پر چڑھتے چلے جاتے۔ آخر جب کسی طرح کام نہ چلا تو حضرت معاویہ نے یہاں کی گورنری زیاد کو دے دی۔ زیاد حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے اور بڑے سخت گیر اور کڑک مزاج آدمی تھے۔ زیاد جیسے ہی بصرہ پہنچا تو فوراً سے مارشل لا لگا دیا اور سب سے پہلے ایک زبردست تقریر کی، جس میں یہ بھی کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب ہر بندہ اپنا خیال خود رکھے، رو رعایت کا ہر در بند سمجھو، ہر شخص اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو برائی سے روکے، ورنہ گنہگار تو گنہگار، بے گناہ کو بھی سزا دوں گا۔ مجرم اگر بھاگ بھی گیا تو جو وہاں موجود ہوگا اسی کو پکڑوں گا اور وہ سزائیں دوں گا کہ جان لوگے تم۔ رات کو باہر پھرنے والا قتل کر دیا جائے گا، جو کسی کے گھر آگ لگائے گا میں خود اسے جلا ڈالوں گا، جو کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا میں اس کا دل چیر ڈالوں گا۔ اگر جاہلیت کی کوئی بات کسی کی زبان سے نکلی تو اس کی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ زیاد نے یہ کوئی سیاسی تقریر نہ کی تھی، بلکہ نمونے کے طور پر ان میں سے کچھ کام بھی کر ڈالے تھے، انہیں دیکھ کر تمام عراقی سہم گئے۔ تو اس زیاد نے کہا، سنو لوگو، جو حکم مانے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، حاجت مند کے لیے میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، جب چاہے آ سکتا ہے، میں اس کی ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی دن میں سارے فتنے دب گئے اور یہ حالت ہو گئی کہ مکانوں اور دکانوں کے دروازے کھلے رہتے، لیکن کیا مجال کہ کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ سڑک پر کسی کی کوئی چیز گر جاتی تو اسی طرح پڑی رہتی۔
دوسری طرف اگر فتوحات کو دیکھا جائے تو حضرت معاویہ کے دور خلافت میں ہندوستان میں فوج کشی ہوئی، بلوچستان و قیقان پر چڑھائی کی گئی، قندار اسلامی قلمرو میں شامل ہوا، ترکستان کی طرف اقدام ہوا، شمالی افریقہ کے کئی حصوں میں فتوحات کے پرچم گاڑے گئے، روڈرس فتح ہوا، دیگر جزیرے مسلمانوں نے حاصل کیے، رومیوں سے کئی جنگیں ہوئیں اور فتح مسلمانوں کا مقدر ٹھہری۔ فتح قسطنطنیہ کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں تمنا بر کر مچلتی تھی، کیونکہ اس کی فتح سے بشارت نبوی جڑی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی قسطنطنیہ کی طرف مہم جوئی ہوئی۔ افریقہ کے گورنر حضرت عقبہ بن نافع تھے، ان کی کوششوں سے تقریباً سارا بربری علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اور مصر سے لے کر مراکش تک اسلامی جھنڈا لہرانے لگا۔ یہاں انہوں نے قیروان آباد کر کے فوجی چھاؤنی قائم کی۔ سلام ہو اس نوجوان سپہ سالار عقبہ کی جرت کو، جن کے جذبہ جنوں کا یہ عالم تھا کہ فتوحات کے جھنڈے دیار دیار گاڑتے بحر ظلمات کے کنارے جا پہنچے۔ آگے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اس پر مزید یہ کہ معلوم بھی نہ تھا کہ آگے کوئی آباد دنیا ہے بھی کہ نہیں، تاہم اتمام حجت کی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا رخ سمندر کی طرف کر دیا اور سرپٹ دوڑانا شروع کر دیا اور پانی کے اندر گھستے چلے گئے، اور جب گھوڑے کے پیٹ تک پانی آ گیا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، یہ سمندر روکتا ہے، ورنہ جہاں تک زمین ملتی تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری ایام میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور سیدنا عمرو بن عاص سے مشورہ کیا اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ اس کے بعد یزید کی بیعت لینی شروع کر دی، لیکن بعض بڑے حضرات نے اسے بالکل پسند نہیں کیا، جن میں حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم جیسی بزرگ ہستیاں شامل تھیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ابھی ملک میں یزید سے ہر لحاظ سے بہتر لوگ موجود ہیں، اور مزید یہ کہ اس ولی عہدی سے اسلام کی اجتماعی، شورائی اور جمہوری روح مٹ جائے گی اور آئندہ کے لیے شخصی حکومت کا بیج پڑ جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے سخت مخالفت کی اور سیدنا امیر معاویہ کے سامنے اپنی اس رائے کا برملا اظہار بھی کیا۔ تاہم ان حضرات کے علاوہ دوسرے بہت سے لوگوں نے کسی نہ کسی طرح بیعت کر ہی لی۔ اب معروف و متمدن دنیا کے ایک بہت بڑے خطے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور بقیہ جو حصے تھے وہ دلی طور پر اسلام سے قریب ہو رہے تھے۔ اسی دوران سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔